کیا آپ جانتے ہیں ایک عورت پوری نسل بدل سکتی ہے؟ آخر عورت کا دین پر ہونا کیوں ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ میں اور میری ساری سہیلیاں کلاس میں بیٹھی تھیں تو میرے استاد نے کہا، ماشاء اللہ ہوا کی بیٹیاں۔ پھر سر نے کہا، آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر ایک مرد دین پر ہو تو ایک فرد سنورتا ہے، لیکن اگر ایک عورت دین پر ہو تو پوری نسل سنور جاتی ہے۔ یہ بات مجھے بہت متاثر کی تو مجھے لگا آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنی چاہیے۔ آخر ایک عورت کا دین پر ہونا ہی کیوں ضروری ہے؟ تو چلیے آپ لوگوں کو مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں۔ آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا اور وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ تو پھر آسیہ بنت مزاحم نے انہیں پالا۔ یہ واقعہ قرآن کی سورہ القصص میں ہے۔ اگر آپ یہ سورہ پڑھیں تو آپ اچھے سے جان سکتے ہیں۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ظلم کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لیکن ان کی بیوی آسیہ ایمان والی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آسیہ نے ہی کی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے، جنہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، اللہ سے کلام کرنے والے، جن کے لیے اللہ نے سمندر کے 2 حصے کر دیے۔ تو سوچئے، اس لیے ایک عورت کا دین پر ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے ایک نسل سنورتی ہے۔ ایک اور مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا دیندار ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایک نسل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت دین پر ہو تو پوری نسل دیندار ہوتی ہے۔ میری آپ سب خواتین سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے دین کو پڑھیں، سمجھیں، جہاں کہیں سے علم حاصل ہو کریں۔ جتنا آپ اللہ سے محبت کریں گی، اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ میں نے کہیں سنا تھا، ہدایت انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اب ہم بیٹھ کر صرف میوزک سنتے رہیں اور سوچیں ہدایت مل جائے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا۔ ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو پلیز ہدایت پانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔